اب ایک موضوع کو مختصر سا ڈسکس کریں کہ آج کل ایک کلپ چل رہا ہے کہ ایک لڑکی بال کھول کے دھمال کر رہی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی جشن میں. جس وقت میں کراچی آیا تھا 2002 میں، اس وقت انچولی کے گراؤنڈ میں پروگرام ہوتا تھا اور اس سال بلایا گیا تھا جو مرحوم سنگر تھے مہندی حسن، ان کے بیٹے کو. اگر بلایا گیا ہوتا قصیدے پڑھنے کے لیے کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور پھر وہاں پر گانا بجانا، شور شرابہ، آتش بازی اور فسق و فجور. لہٰذا اسی دن سے تنہا میں نے مخالفت شروع کی تھی، اور اتنی شدت سے مخالفت کی تھی کہ جو پوری وہ ایک مافیا تھی وہاں پر کہ جو اور غلط کاموں میں بھی تھی، وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے اس پروگرام کو ختم کرنے میں. اور اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انحراف پھیل رہا ہو تو علماء پر لازم ہے بولیں، نہیں یہ کہ یہ سوچیں کہ کون کیا کہے گا، کون کیا نہیں کہے گا، اور اگلے محرم کا کیا ہوگا، ہائے ویلا وائے ویلا. یہ تو جب ہوگا جو ہوگا، جب ہم زندہ ہوں گے تو ہوگا، جب نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور اس وقت میں نے جملہ کہا تھا کہ ڈریں اس سے کہ یہ بد کردار عورتوں کو لا کے نچوایا جائے، یا ڈریں اس سے کہ ان بازاری عورتوں کو لا کے ایک دم سے کہا جائے کہ دوپٹے اتارو اور دھمال کرو، جس سے تمام دنیا میں تشیع بدنام ہو. اور یہ جملہ کراچی میں تقریباً ہر تھوڑے دن میں کہتا تھا، اور بعض دفعہ لوگ جو اسی لائن کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو زیادہ محب اہل بیت سمجھتے ہیں اور اس طرح سے اہل بیت کی عزت کو داغدار کر رہے ہیں. کیونکہ آج یہ اس قسم کی عورتیں نچوائیں گے، کل اپنی بیٹیاں نچوائیں گے اہل بیت کے نام پہ خوشی پہ. اور یہ دین نہیں ہے، یہ امام حسین کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے، یہ امام حسین کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ امام حسین کے لیے توہین ہے، ننگ ہے یہ. تو یہ وہ چیز تھی 2002 سے ہم نے کہنا شروع کی تھی، اس کے بعد اس وقت تک تو کنٹرول ہو گئی تھی. اور بعض دفعہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ایسی بات کہہ کے جو ہے جی انسلٹ ہو رہی ہے، نہیں کہنا چاہیے، اتحاد ختم ہو رہا ہے. ایسے لوگوں سے اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، وَإِلَّا بالکل ڈس اون کرنا چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی صورت اس مقدس واقع کربلا کو نہ مذاق بننے دیں، اور کسی بھی صورت ان مقدس ہستیوں کو کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کی شان کے منافی کوئی کام نہ ہو. ان کی شان اتنی زیادہ ہے کہ حرام کام تو حرام، حتیٰ بعض حلال کام بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے. بعض حلال کام کیا؟ مثال کے طور پہ تالیاں بجانا. اکثر مراجع کا فتویٰ ہے کہ تالی بجانا حرام نہیں ہے. تالی بجانا حرام کام میں حرام ہے، جیسے کسی کو گناہ میں اپریشیٹ کیا جائے. حلال کام میں حلال ہے، لیکن اہل بیت کی شان اتنی ہے کہ اس سے بچا جائے. حرام نہیں ہے تالی بجانا اہل بیت کے جشن میں، لیکن کیا ہے، شان اتنی زیادہ ہے کہ یہ ان کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے. ان کی شخصیت کے مطابق کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اس مذہب حق اہل بیت کا، اور خود اہل بیت کے ناموں کا، اور اہل بیت سے منسوب محافل، چاہے وہ سوگ کی ہوں چاہے وہ جشن کی ہوں، انہیں پاک اور پاکیزہ رکھیں جس طرح سے وہ پاک و پاکیزہ ہیں، اور ہم کتنا رکھیں جس طرح سے ہم پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں. چند جاہلوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، چرسیوں کے لیے، موالیوں کے لیے ہم اہل بیت کے نام کو کھیل نہ بننے دیں. چند جاہلوں کے خوف سے اہل بیت کے دفاع سے نہ ڈریں. یہ جو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں چند جاہلوں کے لیے اور اہل بیت کے نام کا کھیل بننے دیتے ہیں، بعض دفعہ کس لیے کہ جی اختلاف ہو جائے گا بولنے سے. اہل بیت کے دفاع میں اختلاف ہو رہا ہو، اس اختلاف کو سلام ہے. کس سے اختلاف؟ جاہلوں سے اختلاف. کس سے اختلاف؟ فاسقوں سے اختلاف. کس سے اختلاف؟
چرسیوں سے اختلاف. یعنی ایک آدمی جو ہے مجلس کے بعد ہم سے ہاتھ نہیں ملائے گا، ہم خوف میں آ جائیں. کیا چیز ہے یہ؟ ایک آدمی جو ہے وہ ہم سے مجلس نہیں پڑھوائے گا، اہل بیت کا دفاع چھوڑ دیں. ایک مافیا مخالف ہو جائے گی کہ جی یہ تو سخت باتیں کرتے ہیں. سخت باتیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے کہ روٹی سخت تھی؟ کہ یہ ہم نے بات کی آج تک اپنی پوری لائف میں؟ یا کسی سے کوئی ڈیمانڈ کی یا کسی کی بے عزتی کی؟ صرف ایک بات ہے، اہل بیت کی انسلٹ نہ ہو. اور اتنی مظلومیت ہے اہل بیت کی کہ جو اہل بیت کی انسلٹ کر رہے ہیں بار بار وہ کہلا رہے ہیں مولائی، جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں وہ کہلا رہے ہیں مقصر. یعنی دنیا کس جانب جا رہی ہے؟ کبھی توجہ دیں کہ جو اہل بیت کے دفاع میں اٹھتا ہے اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، جو اہل بیت کے دفاع میں اٹھتا ہے اس کو مقصر کہا جا رہا ہے، جو فسق و فجور اور چرس و بھنگ اور ناچ اور گانے کے ذریعے سے اہل بیت کی توہین کر رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے مولائی. اسے کہا جا رہا ہے مولائی. یہ ایک سگنل ہے اس قسم کا کہ معاذ اللہ ایسی عورتیں ناچنے لگیں آ کے محافل ائمہ میں. یہ قیامت کی ابتدا ہے. لیکن یہ وہ قیامت نہیں ہے کہ جس کو صرف اللہ روک سکتا ہے. یہ وہ قیامت ہے کہ اس میں ہم سب کو اٹھنا چاہیے. ایسے پروگرام کرنے والے اور کرانے والے اور خوش ہونے والوں کے جوتے لگانے چاہیے. قربتاً اللہ، جوتے لگانے چاہیے. چھوڑنا نہیں چاہیے ایسوں. اہل بیت کا ذکر اہل بیت کے احترام کے بعد، اہل بیت کا ذکر اہل بیت کی تعلیم کے بعد. اگر اس طرح سے چلیں گے تو یاد رکھیں اہل بیت کا احترام ہوگا. ورنہ پھر لوگوں کو باتیں سخت لگتی ہیں. بہت سارے لوگ مختلف مذاہب سے داخل ہوئے ہیں اور وہ داخل کیے گئے ہیں فقط تشیع کو بدنام کرنے کے لیے. ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے علماء اور مراجع کی توہین کے. ان کا کوئی کام نہیں ہے اپنے آپ کو عزادار شو کر کے عزاداری کی حیثیت کو پامال کر رہے ہیں. جس کا ایک جلوہ اب آپ کو نظر آ چکا ہے کہ ائمہ کی مودت کے نام سے فسق و فجور اور عریانیت اور فحاشیت کا یہ آپ جلوہ دیکھ سکتے ہیں. اب اگر کوئی ایسی عورتوں کو اور اگر کوئی ایسے مردوں کو کہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ موالی اہل بیت ہیں تو اس پر بھی لعنت اور اس سمجھنے والے پہ بھی لعنت. یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.